الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. شعبان المعظم کا عظیم مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ انشاءاللہ آئے گا. جو ہمیشہ سے اللہ کے نزدیک مبارک اور قابل عظمت رہا ہے. اس امت میں اس کی اہمیت کئی گنا بڑھ گئی ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعبان کے مہینے میں کثرت سے عبادت کرنے اور خاص طور پر روزوں کا اہتمام کرنے کو بیان کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اس پر کافی زور ملتا ہے کہ ہم شعبان کے مہینے میں روزے رکھیں. 1 شعبان سے لے کر 27 شعبان تک جیسا جس کو میسر ہو موقع ملے روزہ رکھنا چاہیے. البتہ 28 اور 29 روزے کو منع کیا گیا ہے کیونکہ اس کے فوراً بعد رمضان شروع ہوگا تو 2 دن روزہ نہ رکھیں تاکہ رمضان کے لیے قوت بھی باقی رہے, انسان تھوڑا اچھے سے کھا پی لے اور طبیعت میں بشاشت بھی رہے. کیونکہ مسلسل 2 مہینے روزہ یہ ہر انسان کے لیے آسان نہیں ہے. تو بہرحال رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ خود بھی بڑی عظمت والا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو ایک دعا آپ کی حدیث میں منقول ہے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ تو رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. تو خاص دعا ہے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکتوں کی, اور ایک تمنا ہے کہ کسی بھی طریقے سے رمضان حاصل ہو جائے, اس کی برکتوں سے محرومی نہ ہو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان تک پہنچنے اور رمضان کو حاصل کرنے کی خاص دعا فرمائی. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان کتنی عظیم چیز ہے. اب یہ جو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے, جیسے میں نے عرض کیا, یہ تو ہے ہی عبادتوں کا مہینہ, یہ ہے ہی کثرت سے روزہ رکھنے کا مہینہ. اس میں 15ویں شعبان اور شب برات جو انشاءاللہ ابھی یہ 25 تاریخ کو آ رہی ہے, اس سلسلے میں کچھ عرض کرنا ہے. ویسے اس موضوع پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے, لیکن ان جیسی چیزوں کو بار بار سال میں 1 مرتبہ اس لیے دہرانا ضروری ہے کہ آج نظریات بہت الگ الگ ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے آدمی الگ الگ چیزوں کو سن کر اتنا کنفیوز ہو گیا ہے کہ اسے یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ حقیقت کیا ہے. تو
اپنے بڑوں کی تحقیقات کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا 15ویں شعبان کے تعلق سے، اس لیے کہ امت کا ایک طبقہ تو وہ ہے جو سرے سے 15ویں شعبان کی فضیلت کا انکار کرتا ہے کہ ایسی کوئی رات نہیں ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، لہذا اس میں عبادت کرنا یہ در حقیقت اپنی طرف سے ایجاد بندہ ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں تک کہ بہت سے وہ حضرات ہیں جنہوں نے اس رات میں عبادت کو بدعت قرار دیا کہ اس رات کو فضیلت والا ماننا اور اس میں عبادت کرنا، اس کا اہتمام کرنا، اس کو ایک خصوصی درجہ دینا، یہ بدعت ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کسی چیز کو بدعت قرار دینا کتنی بڑی چیز ہے۔ علماء نے لکھا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بدعت کا گناہ ہے۔ بہت ساری وعیدیں احادیث میں بدعت کے تعلق سے اور بدعتی کے تعلق سے آئی، تو کسی چیز کو بدعت قرار دینا یہ بہت بڑی بات کہنا ہے۔ ایک بات اصولاً سمجھ لینا چاہیے کہ جو چیز قرآن سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آثار صحابہ سے، تابعین اور تبع تابعین بزرگان دین کے عمل سے ثابت نہ ہو اور اس کو دین کا حصہ قرار دیا جائے، اس کو دین سمجھ کر کیا جائے، وہ بدعت ہے۔ اور جس کا ثبوت قرآن سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، صحابہ کے عمل اور ان کے آثار سے، تابعین اور تبع تابعین بزرگان دین کے عمل سے اس کا ثبوت مل جائے تو پھر وہ شریعت سے ثابت شدہ چیز ہے، اس کو بدعت کہنا اور بدعت قرار دینا یہ بہت بڑی جرأت اور اسلام کے اندر بہت بڑی دخل اندازی ہو۔ دونوں چیزیں 15ویں شعبان اور اس کی رات، اگر اس کی فضیلت ہمیں نہ قرآن سے ملتی ہے، نہ اللہ کے رسول کی سنت سے ملتی ہے، نہ صحابہ کے عمل سے ملتی ہے، نہ تابعین اور تبع تابعین بزرگان دین کی زندگیوں میں ملتی ہے، تو یقیناً وہ بدعت ہوگا۔ اصول اپنی جگہ پر قائم ہے، اور اگر اس کا ثبوت ان چیزوں میں مل جاتا ہے تو پھر اس کو بدعت کہنا یہ غلط ہوگا اور اس کی فضیلت ثابت ہوگی اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ 15ویں شعبان کے رات کی فضیلت جو ہے وہ تقریباً 10 صحابہ سے، کتنے صحابہ سے؟ 10 صحابہ سے احادیث میں ثابت ہے، ایک دو سے نہیں، 10 صحابہ سے احادیث میں 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت ثابت ہے۔ چند حدیثیں ضعیف ہیں، لیکن محدثین کا ایک اصول ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ جب کوئی روایت ضعیف ہو اور اس روایت کی تائید کرنے والی، مدد کرنے والی دوسری روایتیں کثرت سے موجود ہوں تو وہ ضعیف روایت بھی قوی ہو جاتی ہے۔ دوسری روایتوں کا ہونا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ روایت قابل اعتبار ہے، فن حدیث کے اعتبار سے اس میں کچھ کمی تھی، لیکن ان روایتوں نے اس کمی کو دور کر دیا۔ آپ فن حدیث ہی کے اعتبار سے کسی روایت کو ضعیف قرار دیتے ہو نا، تو انہی محدثین نے جو اصول بنایا ہے جن کی بنیاد پر کسی روایت کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے، کسی روایت کو صحیح قرار دیا جاتا ہے، کوئی روایت مرفوع ہوتی ہے
کوئی روایت متصل ہوتی ہے، کوئی روایت منقطع ہوتی ہے، کوئی روایت موقوف ہوتی ہے، کوئی روایت موضوع ہوتی ہے، الگ الگ احکام اس پر لگائے جاتے ہیں۔ انہی محدثین نے اصول بیان کیا ہے کہ اگر ضعیف روایت کو دوسری روایتوں سے طاقت ملتی ہے اور دوسری بعض روایتیں اس کی تائید میں آتی ہیں تو اس روایت کا ضعف ختم ہو جاتا ہے اور وہ روایت قابل استدلال ہو جاتی ہے۔ یہ محدثین کا اصول ہے اور مشہور اصول ہے۔ شب برات کے تعلق سے جو فضیلت کی روایتیں ہیں جو 10 صحابہ سے ثابت ہے وہ اسی قسم کی۔ اس وجہ سے شب برات کی فضیلت، 15ویں شعبان کی فضیلت کا انکار کرنا غلط ہے۔ اسی وجہ سے حضرات صحابہ کے دور میں، حضرات تابعین کے دور میں، حضرات تبع تابعین کے دور میں، بزرگان دین کے دور میں اس رات میں عبادتوں کا خاص اہتمام ثابت ہے، کتابوں میں موجود ہے کہ وہ اس رات میں عبادتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ویسے تو بندہ پیدا ہوا ہی ہے عبادت کے لیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہمارے پیدا ہونے کا مقصد ہی اللہ کی عبادت اور اس کی معرفت ہے، اس کی ذات اور صفات کی پہچان ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ چونکہ بہت ساری ضروریات رکھی ہیں، حاجتیں رکھی ہیں، تکالیف اور پریشانیاں ہیں، تو وہ دنیاوی حاجتوں میں بھی مصروف رہتا ہے اور اس کو اس کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ فرائض کے اوپر تاکید کی گئی، واجب کا اہتمام ضروری قرار دیا گیا، سنتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کی بھی اسے چھوٹ دی گئی۔ تو کچھ خاص خاص دن اور کچھ خاص خاص راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصیت کے ساتھ اس امت کو دی گئی کہ بھئی ان راتوں میں اور ان دنوں میں تھوڑے دنیاوی مشاغل سے اور تھوڑی دنیاوی مصروفیات سے اور اپنی حاجتوں اور ضرورتوں سے ہٹ کر اللہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں۔ پورے سال میں 12 مہینے ہیں اور 12 مہینے میں ایک رمضان ہے، راتیں 365 ہیں، لیلۃ القدر کی رات دے دی، شب جمعہ دے دی، عید کی رات دے دی، ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں دے دی اور آپ کو شب برات بھی دے دی۔ اگر تھوڑا سا غور کریں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان سے کچھ دن پہلے شب برات ہمیں دی ہی اس لیے ہے کہ رمضان کی تیاری کر لیں۔ ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے، برکتوں کا سیلاب آنے والا ہے اور مغفرت کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ آدمی ایک رات خاص عبادت کر کے، دعاؤں کا اہتمام کر کے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کر کے، وعدہ وعید کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کر لے اور رمضان کی تیاری میں لگ جائے۔ اللہ نے اس میں رات دے دی کیونکہ عام طور پہ رات جاگنا آسان نہیں ہے، لیکن کچھ خاص موقع ہوتے ہیں، خاص فضیلتیں ہوتی ہیں تو انسان رات کو جاگ لیتا ہے۔ سال بھر روزہ رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، گراں ہوتا ہے، لیکن وہی جب رمضان آتا ہے تو الحمدللہ 30 روزے بآسانی نکل جاتے ہیں، خوشی خوشی ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے مدد بھی ہوتی ہے۔ تو یہ رات اصل میں رمضان کی تیاری اور اس کے لیے صاف صفائی کے لیے کہ آدمی اپنے آپ کو صاف صفا کر لے۔ تو اس رات کی فضیلت کا انکار کرنا یہ غلط ہے اور اس کو بدعت قرار دینا یہ دین میں خود اپنی طرف سے زیادتی کرنا ہے۔ ایک چیز ثابت ہے، صحابہ کا عمل ثابت ہے، خیر القرون، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ بنیاد ہے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ آپ کے لیے صحابہ کا عمل، تابعین کا عمل اور تبع تابعین کا عمل حجت ہے۔ ان 3 زمانوں میں دیکھو کن چیزوں پر عمل ہوتا تھا،
اس پر عمل ہوگا. ان 3 زبانوں میں دیکھو، اگر ان میں عمل نہیں ہوتا تھا ان عملوں کو چھوڑ دیا جائے گا. بنیاد واضح ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں ہے. جو لوگ ان راتوں کو مانتے ہیں، اور الحمدللہ امت کا بڑا طبقہ ہے جو اس رات کی فضیلت کا قائل ہے. ایک طبقہ وہ تھا جو اب تک قائل تھا، لیکن بعض پھسلانے والوں کی باتوں میں آ کر وہ راہ حق سے ہٹ گیا. تو لوگ تو دین سے بھی ہٹ رہے ہیں، اللہ کے بھی منکر ہو رہے ہیں. صحیح طریقہ وہی ہوگا جس کا سلسلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک عمل کی شکل میں بھی موجود ہو، ثبوت بھی ہو، اور ہر دور میں عمل بھی ثابت ہو. اور الحمدللہ یہ عمل ثابت ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج سے 1000 سال پہلے کتاب، 1200 سال پہلے کتابوں کے اندر بھی اس رات کی فضیلت کا تذکرہ ملتا ہے. کہ جن راتوں کا تذکرہ فقہاء نے اپنی کتابوں میں کیا، علماء نے اپنی کتابوں میں کیا، محدثین نے اپنی کتابوں میں کیا، ان راتوں کے تذکرے میں جہاں شب قدر کا تذکرہ ہے، جمعہ کی رات کا تذکرہ ہے، عیدین کی رات کا تذکرہ ہے، وہاں پر آپ کو 15ویں شعبان کا تذکرہ بھی ملے گا. یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ چیز ہر زمانے میں بزرگان دین اور مسلم امہ کے اندر عمل میں آتی رہی ہے. طریقہ نہیں، لوگوں نے اپنی طرف سے اس رات میں عبادت کے کچھ طریقے بھی گھڑ لیے ہیں، اور وہ طریقہ دین سمجھ کر، سنت سمجھ کر، حدیث پاک سے ثابت سمجھ کر کرنا یہ غلط ہوگا، یہ بدعت ہوگا. جیسے مثال کے طور پر بعض حضرات نے کچھ خاص نمازیں گھڑ لی ہیں کہ بھئی یہ نماز درازی عمر کے لیے، یہ نماز مال میں برکت کے لیے، یہ نماز فلاں چیز کے لیے، اور پھر اس کا طریقہ بھی گھڑ لیا کہ اس نماز کو اس طرح سے پڑھا جائے گا کہ سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ، پتہ نہیں جس نے جو حساب سے لکھا، اتنی مرتبہ قل واللہ پڑھنا ہے اور فلاں سورت پڑھنا ہے. ایسی کوئی چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرات صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، فقہاء کی کتابوں سے، جن کتابوں سے ہم سارے مسائل بیان کرتے ہیں اور جو بنیاد ہے، کوئی بھی چیز ثابت نہیں. آپ کو اختیار ہے، آپ عبادت کریں، آپ چاہیں تو نماز پڑھیں، آپ چاہیں تو قرآن کریم کی تلاوت کریں، آپ چاہیں تو ذکر کریں، آپ چاہیں تو دعائیں کریں، اور آپ سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا کریں. آپ سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا کریں. پوری رات جاگنا اور زبردستی اپنے آپ کو تھکانا یہ کوئی ضروری نہیں. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن شریف پڑھو، نیند آ جائے تو سو جاؤ. یہ حدیث بتا رہا ہوں میں آپ کو. اور پھر اٹھو اور اس کے بعد پھر قرآن شریف پڑھو. عمل بتا دیا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند کا غلبہ ہو اور زبردستی قرآن شریف پڑھ رہا ہے اور اس میں وہ پڑھنے میں غلطی کرنا شروع کر دے. تو حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ. بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، حالانکہ قرآن ان پر لعنت ہے. قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنا. قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ اپنے نام اعمال میں ثواب لکھانے. اور مل کیا رہا ہے؟ قرآن کی طرف سے بد دعا مل رہی ہے. اور کون سی بد دعا مل رہی ہے؟ لعنت کی بد دعا مل رہی ہے. لعنت کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جانے. جس آدمی کے ساتھ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو، ظاہر سی بات ہے وہ تو برباد ہے.
اس وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا نیند ہے تو سو جاؤ. اس لیے کہ تھوڑا عمل کرنا، توجہ سے عمل کرنا، ریا سے پاک عمل کرنا، یہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت اس کے کہ انسان ایسی حرکتوں سے جو ہے وہ زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرے. اس لیے کہ اللہ کے نزدیک عمل کی وزن کا اعتبار ہے، عمل کی کوانٹٹی کا اعتبار نہیں. یاد رکھیں، بہت زیادہ عمل کرنا اور بہت مضبوط عمل کرنا، ان دونوں میں فرق ہے. جس عمل کے اندر وزن ہوگا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ زیادہ مقبول ہے، بھلے کوانٹٹی کم ہو. جیسے حضرات صحابہ، انہوں نے جو صدقات کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے صحابی کا صدقہ کیا ہوا ایک مد، جو اس زمانے کا ایک وزن ہوا کرتا. ابھی بھی بعض گاؤں دیہات کے علاقوں میں اور پہلے ہمارے زمانے میں ہم نے دیکھا ہے بچپن میں، کچھ عورتیں ہوتی تھی جو نمک بیچنے آتی تھی، تو ان کے پاس وزن نہیں ہوتا تھا، وہ پلاسٹک کے ڈبے یا اس طرح کی چیز ہوتی تھی، وہ ایک کر کے ان کا حساب ہوتا تھا. وہ عورتیں بھی بڑی جو تھی وہ سمجھتی تھی تو وہ دیتے تھے اور پیسہ لیتے تھے، ایک وزن تھا. اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ وزن ہوا کرتے تھے جن کا تذکرہ احادیث میں ملتا. اس میں ایک مد ہے، ایک رتل ہے جس کا خاص وزن ہوتا تھا. علماء نے اس کے وزن بھی ان ساری چیزوں کو دیکھ کر لکھا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک مد میرے صحابی کا صدقہ، اس کے مقابلے میں بعد میں آنے والے اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کریں تو وہ برابر نہیں ہوتا. کوانٹٹی زیادہ ہے، کوالٹی وہ نہیں ہے جو حضرات صحابہ کے اندر تھی. تو یہ چیز بہت اہمیت رکھتی ہے. تو ایک چیز جو ہے وہ کہ شب برات کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے، اس رات میں عبادت کرنا ہے، اور عبادت کا کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں ہے. اس لیے آپ کو جو عبادت کرنا ہے آپ کریں، اور جتنا ہوتا ہے اتنا کریں. اگر رات میں نیند آتی ہے آپ آرام کریں، پھر اٹھیں، پھر اپنا عبادت میں لگ جائیں. اس طرح سے اگر پوری رات گزرتی ہے تو یہ ہمارے لیے اپنی سعادت ہے. اور اگر زیادہ نہیں ہوتا ہے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی، فجر کی نماز پڑھ لی، احادیث میں ثابت ہے کہ وہ پوری رات جو ہے وہ عبادت میں لکھی جاتی ہے. وہ تو الحمدللہ روزہ نہیں ہوتی ہے عشاء اور فجر، تو تھوڑا یہ رات میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے. دوسرا ایک جو ہمارے معاشرے میں اس رات کے تعلق سے غلط چیز آ گئی ہے، وہ ہے کہ بعض جگہوں پر بعض نفل نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھا جانے لگا ہے انہی راتوں میں. کہ عشاء وشاء ہو گئی، اب ایک اعلان ہوگا کہ رات میں فلاں فلاں ٹائم پر فلاں نماز جماعت سے پڑھی جائے گی. جیسے رمضان کے اندر شبینہ پڑھی جائے، اور ان راتوں میں پہلے کچھ نہیں تھا، لیکن ابھی کچھ سالوں سے کچھ چیزیں بڑھ گئی ہیں. جیسے مثال کے طور پر صلاۃ التسبیح کی نماز جماعت سے ہوگی. اب سارے لوگ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. ارے بھائی، کوئی کام کرنا ہے تو یہ دین جو ہے یہ یتیم دین نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی قانون اور کوئی اصول نہیں ہے، اپنے حساب سے جس کو جو کرنا ہے وہ کرو. یہ دین یتیم نہیں ہے، اس دین کے پاس بہت ٹھوس قسم کے اصول اور قانون ہیں. اسی ضابطے میں رہ کر آپ کو ہر عمل کو پرکھنا ہوگا کہ یہ عمل شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ بات ثابت ہے کہ جو نمازیں جماعت سے ثابت ہیں، جیسے مثال کے طور پر فرائض، یہ جماعت سے ثابت ہیں. اسی طریقے سے تراویح کی نماز یہ جماعت سے ثابت ہے. اسی طرح سے صلاۃ الکسوف یعنی چاند گرہن یہ جماعت سے ثابت ہے. اسی طرح سے صلاۃ استسقاء جب بارش نہیں ہوتی ہے اور اس کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، یہ جماعت سے ثابت ہے. اسی طریقے سے عیدین کی نماز یہ جماعت سے ثابت ہے. تو جو نمازیں جماعت سے پڑھنا ثابت ہیں وہی نمازیں جماعت سے پڑھنا صحیح ہے. اس کے علاوہ کسی نفل نماز کو
کسی سنت نماز کو جماعت سے پڑھنا جائز نہیں ہے. کتنی بڑی غلطی ہو رہی ہے. نیت تو پتہ نہیں کس کی کیا ہے، لیکن اچھا گمان کیا جائے تو نیت یہی ہوگی کہ ثواب ملے گا. لیکن یہ ناجائز کام کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نام اعمال میں کیا ہے. دین میں اپنی طرف سے ہم اضافہ کر رہے ہیں. یہ چیز صاف ہے. اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں نفل نماز کو باجماعت ادا کرنا ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے. وقت کم ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ فرض نماز کو جماعت سے پڑھنا اور نفل نماز کو جماعت سے نہ پڑھنے اس کی وجہ کیا ہے. مختصراً آپ کو بتا دوں، فرض نماز یہ اسلام کا شعار ہے. جیسے مسجد شعار ہے، جمعہ کی نماز شعار ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ نمازیں جماعت کے ساتھ ہوں اور اسلام کی شوکت کا اظہار ہو، شان و شوکت ظاہر ہو. یہ تو ابھی ہمارے یہاں پر یہ سب ہو گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پر ضرورت کی وجہ سے نمازیں ہو رہی ہیں، ورنہ پہلے اسلامی دور میں خاص طور پر ایک جامع مسجد ہوا کرتی تھی. اس جامع مسجد کے اندر سارے علاقے کے لوگ جمع ہو کر جمعہ پڑھا کرتے تھے. عیدین کے لیے عیدگاہوں میں جایا کرتے تھے. یہاں جو ضعیف حضرات ہوں گے جو گاؤں وغیرہ میں رہے ہوں گے انہوں نے اس چیز کو دیکھا ہوگا. اور پھر جب جمعہ کی نماز چھوٹتی تھی تو اس کا اپنا ایک رعب ہوتا تھا، اسلام کی شوکت ظاہر ہوتی تھی. یہ اسلام کے مقاصد میں ہے، اسلام کا شعار ہے. تو فرائض کا تعلق شعار سے، لوگوں کا جمع ہونا اور وہ سارے لوگوں کا ظاہر ہونا. اس کے مقابلے میں نفل کا معاملہ اس کا بالکل برعکس ہے، اپوزٹ ہے. نفل کا تعلق بندہ اور خدا کے بیچ میں، کہ صرف بندہ اور خدا ہو، ان دونوں کے بیچ میں راز و نیاز کی بات ہو، آپس کی باتیں ہوں. اس میں کسی تیسرے کی دخل اندازی کو اللہ پسند نہیں کرتا. اس لیے نفل نمازوں کے تعلق سے فقہا نے کیا لکھا کہ فرائض کو پڑھا جائے گا مسجد میں اور ساری نفل نمازوں کو انسان کو پڑھنا چاہیے گھر میں. لیکن جب فقہا نے دیکھا کہ گھر میں سنت اور نفل بولنے کی وجہ سے لوگوں کی سنت اور نفل ہی چھوٹ رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی بہتر ہے کہ مسجد ہی میں پڑھ لو، کم سے کم ادا تو ہو رہی ہے. یہ ہے اس کی وجہ. ورنہ اصل مسئلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ لیجیے. آپ آتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، نماز پڑھا کے اپنے حجرے میں چلے جاتے تھے. آپ کے عمل سے یہ چیز فقہا نے اخذ کی ہے، آپ کی باتوں سے یہ بات بیان کی ہے کہ نوافل گھر میں پڑھی جائے گی. لیکن ہماری سستیوں کی وجہ سے، ہمارے معمولات بگڑ جانے کی وجہ سے فقہا نے کہا بھائی مسجد ہی میں پڑھ لو. واقعتاً ایسے ہی ہے. یہاں پہ اگر کہا جائے کہ بھائی مغرب کی سنت گھر میں، تو اتنے اسٹاپ ہوتے ہیں کہ اس میں تو عشاء ہو جائے گی. تو ظاہر سی بات ہے کہ مغرب کی سنتیں رہ جائے گی. تو بہتر ہے کہ بھائی مغرب پڑھ کے جاؤ. تو فرائض شعار ہیں، مسجد میں پڑھے جائیں گے جماعت. نوافل اللہ کے ساتھ مناجات کا ذریعہ ہے، وہ پڑھے جائیں گے گھر میں. اس وجہ سے صلاۃ التسبیح ہو یا کوئی بھی اور نماز ہو، ان نمازوں کو جماعت سے پڑھنا. اسی طرح سے رمضان کی شبینہ، اس کا بہت رواج ہو گیا ہے. لوگ گر رہے ہیں، کھڑے ہیں، بعض بیچارے اکثر تو پیچھے ہی کھڑے بیٹھے رہتے ہیں، رکوع کے وقت دوڑ کے آتے ہیں. ارے بھائی جن کے اندر ایک پارہ سننے کی طاقت نہیں ہے، وہ ایک دن کے اندر 10 پارے کیا سنیں گے؟ ایک عمومی بات کر رہا ہوں. کھڑے رہنے والے کھڑے رہتے ہیں، لیکن جو کھڑے رہتے ہیں وہ بھی غلط ہے. میں بتانا چاہتا ہوں یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے فقہا کا بیان کیا وہ مسئلہ ہے کہ ان کو جماعت سے پڑھنا صحیح نہیں ہے. آج کل لوگوں کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں، اس میں ایک بڑی تبدیلی یہ بھی آئی کہ عورتیں بھی چاہ رہی ہیں کہ ہم بھی مسجد میں جائیں اور ہم بھی جماعتوں میں شریک ہوں. یہ تو مستقل ایک موضوع ہے، ایک ٹاپک ہے کہ شریعت میں عورتوں کا مسجد میں آنا کہاں تک صحیح ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا چیز بہتر تھی، کیا چیز پسندیدہ تھی، وہ کبھی میں انشاءاللہ موضوع بنا کے بات کروں گا. میں تو خالی اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اب ان جیسی راتوں میں
اور رمضان کی راتوں میں تراویح کے لیے عورتیں بھی چاہتی ہیں کہ بھائی ہمارا بھی اجتماعی عمل میں شرکت ہو جائے. اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. پھر اسی کے ساتھ ایک نئی چیز جو اس رات میں آگے ہے تو عبادت کے لیے کہ بھائی اس رات میں حلوہ اور اسی طرح دوسری چیزوں کا خاص اہتمام ہونے لگا. علماء نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ شیطان کے لیے بہت مشکل رات ہے کہ جس بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنا قبیلہ کلب کی بکریوں کے جسم پر بال ہیں. یہ قبیلہ کلب جو تھا ایک قبیلہ جو خاص بکریاں وہ ان کا بزنس تھا. اب آپ سوچیے کہ ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں اور ان کی بے شمار بکریاں ان کے اوپر بال. ظاہر سی بات ہے شیطان کے لیے تو بڑا کھوٹے کا نقصان کا سودا تھا. تب وہ اپنے حساب سے ترتیب میں بہت ساری چیزوں میں لگ گیا, کسی کو کائے میں لگا دیا, کسی کو کائے میں لگا دیا. تو اسی طرح سے اس امت کے ایک بڑے طبقے کو حلوے مانڈے میں لگا دیا. اس رات کا حلوے سے ارے بھائی حلوہ کون سا دن ہے جو نہیں کھا رہے؟ اللہ اتنی نعمتیں کھلا رہا ہے کہ کھا کھا کے اب آدمی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کھاؤں اور کیا چھوڑوں. لیکن اس رات کے اندر خاص طور پر یہ جو اہتمام کیا جا رہا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اس میں سوائے اپنے نقصان کے کچھ نہیں ہے کہ آدمی انہی چیزوں میں لگ جاتا ہے اور پھر جو اصل عبادت کے لیے رات ملی تھی وہ چھوڑ جاتی ہے. ہاں ایک عمل ہے جو ہم کر سکتے ہیں اور وہ ہے 15ویں شعبان کا روزہ. اس بارے میں بھی سمجھ لیجئے. ایک اور بات ہے وہ بھی انشاءاللہ بتا دیتا ہوں. 15ویں شعبان کا جو روزہ ہے وہ پورے ذخیرہ حدیثوں میں ایک حدیث سے ثابت ہے 15ویں شعبان کا روزہ, اور وہ حدیث بھی ضعیف ہے. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اس ایک ضعیف حدیث سے اس روزے کا مستحب ہونا اور سنت ہونا ثابت نہیں ہو سکتا. اس کا درجہ صرف ایک نفل روزے کا ہے. آدمی اگر رکھنا چاہے تو رکھے اور نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے, اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ 15ویں شعبان کے روزے کی جو ہے درجہ اور اس کی حقیقت ہے. بہت زیادہ اس کو اہمیت دینا, سنت سمجھنا, بہت بڑا درجہ دینا یہ درست نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں صرف ایک عمل ثابت ہے, اور وہ عمل کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان گئے. لہذا آپ بھی ایک مرتبہ چلے جائیے. دیکھیے ایک بات سمجھیے, علماء نے یہ بات لکھی ہے, جو چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس چیز کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے. اس میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا یہ مناسب نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں 63 سالہ لائف, 23 سالہ نبوت سے لے کر اخیر تک کی جو زندگی ہے, 23 سال میں کم سے کم 23 شب برات تو آئی ہوگی. آپ ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے. اس وجہ سے قبرستان اگر کسی کو جانا ہے تو جائیں. یہ جو لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے, اصل میں الگ الگ چیزیں بھی لوگوں میں آ گئی ہے نا, تو انسان سوچتا ہے میرے ابا میرے قبر کے اوپر بیٹھ کے انتظار کر رہے ہوں گے, امی اپنی قبر پر بیٹھ کر میرا انتظار کر رہی ہوگی. لہذا لوگ دوڑے چلے جاتے ہیں. ماں کی محبت, باپ کی محبت, بیوی کی محبت, اولاد کی محبت تو رہتی ہی ہے. تو لوگوں میں کیا مشہور کر دیا گیا ہے کہ اس رات میں سارے مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اپنے گھر والوں کے انتظار میں رہتے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک مرتبہ گئے تھے, تو آدمی کو چاہیے کہ وہ جائے, انکار نہیں ہے, لیکن اس کا اہتمام کرنا کہ نہیں ہر حال میں جانا ہے. اور سال بھر تو توفیق نہیں ہو رہی, لیکن اس رات کو تو جانا ہی جانا ہے, اور اس کو ضروری سمجھنا اور یہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اسی وجہ سے لکھا ہے کتابوں میں کہ انسان جائے, لیکن کبھی کبھی اسکپ بھی کرتے ہیں, چھوڑ دیں, تاکہ بہت زیادہ اہتمام اس کا نہ ہو اور یہ اپنی طرف سے دین کے اندر ذاتی نہ بن جائے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو شب برات کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے عرض کی. بہرحال عبادتیں کریں,
سب سے بہتر تو یہ ہے کہ بھئی عشاء کی نماز یہاں پڑھیں اور اس کے بعد اپنے گھروں پر چلے جائیں اور اپنی عبادتیں جو ہو سکتی گھر میں کر لیں. لوگوں نے ایک مزاج بنا لیا کہ نہیں یار گھر میں تو ذرا تھوڑا عبادت کرتے نیند آنا شروع ہو جاتی, تھوڑا سا مسجد میں جائیں گے اور تھوڑا سا ہلچل رہے گی اور باہر ذرا میلہ ٹھیلا رہے گا تو ذرا نیند بھی نہیں آئے گی, مزہ بھی آئے گا. تو یہ چیز جو ہے وہ اتنی اچھی چیز نہیں ہے. تھوڑا عمل کریں, اللہ کے لیے کریں, نفل چیزیں ہیں گھر میں کریں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر کوئی مسجد میں بھی آنا چاہتا ہے, آج کل تو مسجد میں بھی تو آنے کے لیے تیار نہیں ہے, چلو اسی رات میں آ جائیں, تھوڑی بہت عبادت کر کے چلے جائیں اور اپنے گھر پہ جا کے سو جائیں تو یہ بھی کیا ہے, غنیمت ہے. لیکن بہرحال بہتر اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنے سے جو ہو سکے عبادت کریں. اور ایک بات خاص طور پر یاد رکھیں, رات بھر عبادت یا گھومنا پھرنا کر کے فجر کی نماز نہ چھوڑیں. اگر ایسا ہونے والا ہے تو بہتر ہے کہ اچھا کھاؤ پیو, عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر سو جاؤ اور فجر کی نماز باجماعت پڑھو. انشاءاللہ یہ آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا اور ساری رات عبادت لکھی جائے گی. خدا نخواستہ فجر چھوٹ گئی ہماری حرکتوں کی وجہ سے یا ہماری بہت زیادہ عبادت کی وجہ سے ہمارے لیے نقصان کا سودا ہو جائے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.